بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈپریشن کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کس طرح اس ڈپریسو اسٹیٹ سے باہر نکلا جا سکتا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے۔ اپنے گزرے ہوئے کل کو سوچ کر غمگین رہنا اور آنے والے وقت کے لیے پریشان ہونا ہی ڈپریشن کی اصل وجہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان دونوں سینیریوز میں پریزنٹ کہاں ہیں؟ موجودہ وقت میں آپ کے پاس جو بلیسنگز موجود ہیں، چاہے وہ اچھی صحت کی شکل میں ہو، فائنینشیل اسٹیبلٹی، نیک اولاد ہو، فیتھفل اسپاؤس ہو یا دل کا سکون، یہ تمام بلیسنگز آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ بس جو کمی ہے یا جو چاہیے وہ فوراً مل جائے۔ فیلیئرز آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور کبھی کبھی یہ کیفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پوری شخصیت میں پیسمزم بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا امیدی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہے یہ پوری کائنات صرف ایک لفظ کن سے وجود میں آئی، تو کیا آپ کی مشکلات، آپ کے مسئلے اس پوری کائنات کی کریشن سے زیادہ ٹف ہیں؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بڑے بڑے سخت ٹرائلز لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو دیکھیں، 86 سال کی عمر میں پہلی اولاد پیدا ہوئی اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں اور وہ ہر مقام پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، شدید بیماری میں اعلیٰ درجے کا صبر، کوئی شکوہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا مگر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے اور آپ کا رب آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے اینٹی ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اتنے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی ہوئی ہے کہ یقین کریں آپ کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کی روح تک سکون سے بھر جائے گی۔ سورہ دوحہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید پریشانی طاری ہو گئی۔ کچھ کافروں نے طعنے بھی دینے شروع کر دیے کہ محمد کیا ہوا، کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اور ان باتوں کی وجہ سے اور وحی نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید پریشان ہو گئے کہ کہیں اللہ عز و جل مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ آپ لفظوں کا چناؤ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور اس کے بعد خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ یقیناً آگے آنے والے حالات پہلے سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر جگہ دی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ڈال دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ تو یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس صورت کے مفہوم کو ہم پیرافریز کریں تو یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بس اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے۔ سب سے ہوپ فل آیت اس صورت کی یہ ہے کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جب ری ایشورنس اللہ پاک کروا رہا ہے تو کس بات کی فکر؟ بس ہمیں اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کریں، یتیموں کی سرپرستی کریں اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔